درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی شفیعنا مولانا محمد وسلم۔ بغیر کسی خطبے کے، بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کرتا ہوں یہاں سے کہ زمانہ لاکھ کرے کوششیں مگر بیکار، زمانہ لاکھ کرے کوششیں مگر بیکار، حقیقتوں کی تجلی مٹا نہیں سکتا۔ زمانہ لاکھ کرے کوششیں مگر بیکار، حقیقتوں کی تجلی مٹا نہیں سکتا۔ اور ضیائے قطب دو عالم ہے جن چراغوں میں، ضیائے قطب دو عالم ہے جن چراغوں میں، انہیں جہان میں کوئی بجھا نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، یہ چمکتا ہوا آفتاب، یہ روشن چراغ آج جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جہاں سے معرفت، حقیقت، محبت، نہ جانے کیا کیا ہم حاصل کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، ان کے چراغ میں واقعی قطب المدار کی وہ ضیاء ہے جس کی روشنی سے آج علاقہ جگمگا رہا ہے۔ میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ آج کے اس خوبصورت تقریب اور عرس کا جو موضوع عرس مداری، اس کو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس لفظ نے مجھے راستہ دیا، حقیقت بتائی اور بات سمجھ میں آئی کہ آج کی اس عظیم الشان تقریب میں عقیدت اور محبت اور جذبات کے ساتھ شریک ہونے کے لیے مرغوبی ہونا شرط نہیں ہے، مرغوبی ہونا شرط نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کی اس عظیم تقریب میں عقیدت اور محبت کے ساتھ مرغوبی ہونا ضروری ہو شامل ہونے کے لیے۔ یقین مانے جو مداری ہیں، جو مداری ہیں، وہ اس عقیدت اور احترام کے ساتھ، اس سے پہلے کئی خطیبوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پورے علاقے میں، روہیل کھنڈ ڈویژن کے پورے منڈل میں، آس پاس جہاں بھی کسی شیخ طریقت سے کوئی بیت ہو، حضور فاتح اجمیر شیر بے شے مداریت کو ہمیشہ اپنے آنکھوں کی روشنی بنا کر کے رکھا ہے، اپنے سر کا تاج بنا کر کے رکھا ہے، اور اس عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے کہ شاید دوسرے لوگوں کو یہ نصیب ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ میں بتاتا چلوں آپ کی حیات پاک کے تعلق سے دو چار جملے، اور مفتی شفیق صاحب ایک مرتبہ میں خدمت میں حاضر تھا، میں پیار سے چاچا کہتا تھا، گود میں کھیلا، زندگی گزری انہی کے ساتھ ساتھ۔ تو میں نے کہا کہ چاچا یہ بتائیں کہ ایک خاص زمرے کے کچھ لوگوں کو، ایک فرقے، ایک مکتبہ فکر کے کچھ لوگوں کو آپ برا کہتے ہیں، یہ الزام ہے آپ پر یہ الزام ہے کہ ایک زمرہ خاص کے کچھ لوگوں کو آپ غلط ثابت کرتے اور برا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحبزادے، میں کسی کو برا کہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، میں اور برائیاں کسی کی برائی کبھی نہیں کرتا ہوں، نہ برا کہنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں اس دنیا میں جب تک زندہ ہوں اچھائیوں کی اور سچائیوں کی حفاظت کرتا رہوں گا، ان کے تحفظ کے لیے پیدا ہوا ہوں، کسی کی برائی بے شک سبحان اللہ۔ اور سارے زمانے نے دیکھا، سارا زمانہ دیکھتا رہا کہ کوئی بھی شاخانہ بریلی ہی نہیں، ہندوستان کے کسی گوشے سے سلسلہ مداریہ کے خلاف کوئی آواز اٹھی، شیر جیشے مداریت نے حقانیت اور سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ سلسلہ مداریت کی حقیقتوں کو سارے زمانے کے سامنے اس طرح سے عیاں کر دیا کہ جو خانقاہ تھی کل تک جن کے پاس مداری نسبتیں تھیں، ان کا اعلان کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ صدقہ ہے شیر بے شے مداریت کا کہ ہندوستان کی ہر خانقاہ کے لوگ اپنے
اپنی مداری نسبتوں کا اعلان کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور فاتح اجمیر، عرص حضور فاتح اجمیر، دم مدار۔ کہنے لگے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ کو سچائیوں کی حفاظت کرنا ہے، حقیقت بیانی کا تحفظ کرنا ہے۔ تاریخی بددیانتی کے ساتھ اہل علم و دانش نے جو اپنے قلم کے ذریعے سلسلہ مداریہ کے دامن کو داغدار کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، میں زندگی کی آخری سانس تک اس کے خلاف لڑتا رہوں گا، اس لیے کہ میرے جد کریم کا کردار، میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کا وہ پیغام میری نظروں کے سامنے ہے کہ مکے کی سرزمین ہے۔ کفار مکہ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کو عام ہوتے دیکھا، جہاں پر دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، دین بڑھتا جا رہا ہے، نبی کے پاس اکٹھا ہو کر کے آئے کفار مکہ، انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم تم کو تمام خزانے دے سکتے ہیں، دنیا کی دولت دے سکتے ہیں، عرب کی سب سے خوبصورت دوشیزہ دے سکتے ہیں، تم جہاں اشارہ کر دو وہ حصہ عربی تمہارے نام کر سکتے ہیں، لیکن میرے آقا و مولا نے کہا کہ اے کفار مکہ، اے لوگوں، تم اگر محمد کے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دو تب بھی یہ سچی بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں نے شیر پیشے مداریت کا یہ کردار دیکھا ہے کہ لوگوں نے نہ جانے کتنی باتیں اٹھائیں، لیکن مجاہد اعظم ہند نے کہا کہ میں سچائیوں کی طرفداری کے لیے ہمیشہ لڑتا رہا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور مجاہد اعظم ہند کا یہ کردار ہے، ورنہ تو سید زادوں کو دیکھو کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے مصلحت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ سید صاحب عائشی خانقاہ سے جن کا تعلق مخدوم سنہ، جن کی سیادت کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے اولاد میں اور صرف خوش کرنے کے لیے کہ اس ملک میں ان کو شہرت مل جائے، دنیا ان کو پہچاننے لگے، ایک مکتبہ فکر کے پاس خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی نسبت رکھنے والے اس ہندوستان ہی نہیں دنیا کے تمام افراد کی دل شکنی کی ہے انہوں نے، اور اس کا جواب ان کو صبح قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب لے گا تو ضرور کرے گا کہ تم کو اپنے نبی کی اولاد میں پیدا کیا تھا، کیا تم کو یہی کہنا تھا کہ میرا استاد مولائیت کا جنازہ نکالا؟ کہاں سے لاتے ہیں یہ صرف خوش کرنے کے لیے، اسی کی تردید کی، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہاں سے لاتے ہیں؟ سید صاحب نبی کے، میں تو خواجہ مصباح المراد صاحب بیٹھے ہیں، ان کی فکر کو سلام کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک شعر انہوں نے ہم کو دیا ہے، بہت اچھا ہے، ہر وقت میں پڑھتا رہتا ہوں کہ نبی کی آل میں پیدا کیا ہے شکر تیرا، نبی کی آل میں پیدا کیا ہے شکر تیرا، مگر دعا ہے کہ کردار فاطمی دے دے۔ کہاں سید صاحب دنیا کو خوش کرنے کے لیے علی کے تعلق سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، مولا کے تعلق سے؟ ابھی مولانا ہمارے محمد علی قادری صاحب جو بتا رہے تھے کتنا سچا سیدھا راستہ کہ جو علی نے فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو کائنات کا کوئی دانشور کاٹ نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ خلفائے راشدین بھی علی کے کیے ہوئے فیصلے پر اتفاق رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس سے استفادہ کیا ہے خلفائے راشدین نے۔ مولا ایک مرتبہ مولا کائنات نے خود بتایا کہ ہم کو یمن کا قاضی بنایا گیا،
قاضی بنا کر کے یمن کی طرف رسول بھیج رہے تھے. میں نے کہا میری عمر بہت کم ہے, میں وہاں کس طرح سے فیصلے کر سکوں گا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, مولا خود فرما رہے ہیں, علی فرما رہے ہیں کہ رسول پاک نے اپنے پاس بلایا, میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کی, خالق کائنات علی کے سینے کو علم و حکمت سے لبریز کر دے. مولا کہتے ہیں اس دن کے بعد سے جب تک میں دنیا میں ہوں, آج تک میں نے جو فیصلہ کیا اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. تو میرے عزیزوں, آخری بات, 3 لوگ, زور سے پڑھیے درود شریف, اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلا علیہ المدار البدیل کریم و ابن الکریم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. بس ایک بات یہ ہے مولانا صاحب, دیکھیں ایک مرتبہ مولا کائنات کی بارگاہ میں 3 لوگ آئے, ان کے پاس 17 اونٹ تھے. 17 والوں 3 لوگ آئے, 17 اونٹ تھے علی کی بارگاہ میں. کہنے لگے اے علی, ہم تینوں کا حصہ یہ ہے, ایک کے آدھے ہیں اونٹ, ایک کا اس میں 1/3 حصہ ہے, اور ایک کا 9واں حصہ ہے. یہ 17 ہیں, ان میں سے کوئی کٹے نہ, ہم میں برابر برابر حصہ بانٹ دیا جائے. جس کا 9واں حصہ ہے اس کو مل جائے, جس کا 3را حصہ ہے اس کو مل جائے, اور جس کے آدھے ہیں مل جائے. بتاؤ 17 میں یہ 3 حصے لگا پائے گا کوئی نہیں لگا پائے گا. یہ رسول پاک کی دعاؤں, آپ کی محبتوں, شفقتوں, عنایتوں اور نوازشات کی کرم فرمائیاں تھیں, جن کے ہاتھ کو اٹھا کر کے ساری دنیا کا مولا بتایا تھا. علی نے فیصلہ کیا, ان 17 کے پاس ایک اپنا اونٹ اسی لائن میں کھڑا کر دیا, تینوں کا برابر حصہ ہو گیا, نہ کوئی کٹا نہ بٹا, برابر برابر حصہ بھی مل گیا. یہ ہے علی کا فیصلہ. مولا علی کے فیصلے کو کوئی بھی صبح قیامت تک چیلنج نہیں کر سکتا. پھر ان سید صاحب کو کیا ہوا ہے, ان کو اپنے گھر کی تعلیم کی بھی فکر نہیں, ان کو خاندان مصطفیٰ کے عظمتوں اور وقار کی فکر نہیں. اس سے پہلے بھی میں نے کانپور کی دھرتی پر مہریرہ کے ایک سید صاحب کی بات سنی, اور صبح ان سے جا کر کے ان کی تقریر کے بعد ان سے کئی سوال کیے تھے. آج تک وہ مجھ کو جواب نہیں دے پائے. وہ کہہ رہے تھے کہ بریلی کے جو مولانا کو نہ مانے وہ سید نہیں ہو سکتا, سنی نہیں. یا اللہ, یہ مصلحت پسندی, دین میں مصلحت پسندی کا کوئی معیار مقام نہیں ہے. جو بات سچ ہے وہ مجاہد اعظم ہند, مرغوب عالم, فاتح اجمیر کی زبان سے سختی کے ساتھ کہو کہ دین سچا, اسلام سچا, اسلام کی اچھائیوں اور سچائیوں کے ساتھ کسی مکر و فریب کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا. ایسی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں جن کی تعلیم یہ ہے, جن کی تربیت یہ ہے, جن کا راستہ بتایا ہوا یہ ہے. قطب المدار نے انتخاب فرمایا, ایسا انتخاب فرمایا کہ سارے مداریوں کے لیے ہی نہیں, سارے اہل سنت والجماعت کے لیے مرغوب بن گئے. اور کیا, جو اہل سنت والجماعت ہیں. گزشتہ سال کے عرس میں نے خود دیکھا, قرب و جوار سے ہر سلسلے کے لوگ ہماری اس محفل میں موجود تھے. اس مرتبہ تو میں دیر سے کھڑا ہوا تو میں نہیں دیکھا. ہر سلسلے کے یہ ان کے عظمت اور وقار اور سچائیوں کی طرفداری کا انعام اور خراج ہے, اور ان کی محبت
محبتوں کا یہ خراج ہے کہ ہر شخص مرغوب عالم کے عرس میں بلا کسی تفریق سلسلہ، بلا کسی تفریق مکتبہ فکر آج ان کے آستانے پر حاضری دے کر کے اپنی خوش نصیبی کا معراج کو تصور کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عرس عظیم کو جس شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں اسی شان و شوکت کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں مرغوب عالم مجاہد اعظم ہند شیر پیشے مداریت کی ان تعلیمات کو جگہ دیں اور اپنے ذہن و فکر کو ان کے ساتھ لگا کر کے اس طرح سے ہمیشہ تیار رہیں کہ آج بھی دنیا سے جانے کے بعد ان کی پشت پناہی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم کسی بھی مرحلے پر سلسلے مداریہ کی حقیقتوں کے خلاف کسی سے کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ضرورت ہے مرغوبی بن کر کے زندہ رہنے کی، مرغوبی مزاج پیدا کرو، مرغوبی ہمت پیدا کرو، مرغوبی شجاعت پیدا کرو، مرغوبی حقیقتیں پیدا کرو، مرغوب جیسا بنو۔ وہ تمہارے لیے اتنے راستے ہموار کر گئے ہیں، اتنا میدان سجا گئے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ کسی بھی نہ تو صاحب قلم نہ صاحب زبان میں یہ ہمت ہے کہ وہ سلسلے مداریہ کے خلاف زبان چلا سکے یا قلم اٹھا سکے، اور اگر اٹھائے گا تو ڈاکٹر مرغوب عالم صاحب شیر بے شے مداریت کا سہارا لے کر، ان کی پشت پناہی کا سہارا لے کر، ان کی محبتوں کا سہارا لے کر، ان کی عقیدتوں کا سہارا لے کر ہم دندان شکن اور مستقل جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔